أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 سے ہم لوگ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد پر قائم رکھے اور اس کا ہم نفع ہمیں دنیا میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی ہمیں ضرور پہنچائے انشاءاللہ۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی تھوڑی سی، اس میں بھی جو موضوع پچھلا چل رہا تھا عورتوں کے بارے میں مختلف معاملات کا تذکرہ ہوا، اس کے علاوہ پچھلی کل آیات میں 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری طرف رجوع رکھے، تمہارے اوپر خاص نظر کرم رکھے، تمہاری توبہ وغیرہ کو قبول کرتا رہے، گناہوں کو بخش دے، لیکن وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جو گناہ کے کام جو ہے، تمہارا جھکنا جو ہے وہ انہی کی طرف رہے، تمہارا رجحان جو ہے وہ انہی کاموں کی طرف رہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، یعنی جو مال کی ایکسچینج ایک سوسائٹی میں یا ایک بستی میں ہوتی ہے، یا ایک قوم میں یا ایک ملک میں جو مالوں کی تقسیم ہے، وہ مالوں کی تقسیم جو ہے وہ جائز طریقے سے، اور جائز طریقہ جو مالوں کی تقسیم کا ہے اس میں تجارت کا معاملہ ہے، تو تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے اور باہمی رضامندی کے ساتھ مطلب جائز طریقے سے حلال روزی کے ذریعے، تجارت کے ذریعے یہ مال جو ہے یہ آپس میں مطلب ہیر پھیر کرو یا اس کی سرکولیشن کرو، اور باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے یا اس طرح کے معاملات کر کے تم ایک دوسرے کے مال یا اپنے مال آپس میں مت کھاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اس کے بھی کل 2 پہلو ہم نے دیکھے تھے کہ اگر تو باطل طریقے سے مال کی تجارت جو ہے وہ ہو رہی ہے یا ناجائز طریقے سے کچھ ایسا معاملہ لین دین کا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہلاکت ہے، اور دوسری جو اوپن اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ مطلب کسی کو ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، اس کا مطلب ریلیشن جو ہے یا اس کا تعلق اگر ہم بالکل پچھلی آیت سے کریں تو پھر پچھلی آیت میں تھا کہ مالوں کو ایک دوسرے کے درمیان مطلب ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ ایک دوسرے کا مالوں کو، اور ناحق قتل مت کرو ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو۔ تو اگر اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس سے پہلی سورہ نساء میں جتنی اور آیات آئیں ان کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو کوئی ایسا کرے گا، عدوان ذاتی و ظلمن، اور ظلم کرتے ہوئے، زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، جو کسی کے ساتھ ناحق کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، فسوف نصلیہ نارن، تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں، عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وکانا اور وہ ہے ذالک یہ علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔
आग में दाखिल करेंगे। अनकरीब क़यामत का वक्त आएगा और अनकरीब हिसाब किताब होगा। अनकरीब अल्लाह ताला अपना इंसाफ करेगा और अनकरीब जिसने जो काम किया है दुनिया में, जो उसने कमाया है, उसका बदला उसे मिलेगा। और सब कुछ अनकरीब है, किसी चीज़ में कोई देरी नहीं। और यकीनन ये वक्त आने वाला है और यकीनन उस वक्त लोग कहेंगे कि हमें तो समझ ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ पर गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है जज़ा और सज़ा देना, और किसी को जन्नत में दाखिल कर देना या किसी को जहन्नम में डाल देना उसके अमाल के बदले, अपनी ख़ास रहम से, अपने ख़ास फजलो करम से, तो ये सब अल्लाह के लिए आसान है। इसमें अल्लाह के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई मुश्किल वाला मामला नहीं। आयत नंबर 31 इंशाल्लाह। इन तजतनिबू, अगर तुम इज्तनाब करो, कबाइर, बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। ये आयत बहुत अहम है। आयत नंबर 31 हमें समझने के लिए एक छोटी सी आयत है, लेकिन इसके मानी बहुत वसी हैं। इसके मानी हिकमत के एतबार से, या इसके मानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा की ज़ाती जो ज़िंदगी है, इंडिविजुअल जो हमारी ज़िंदगी है, उनके उनके मामलात में ये आयत जो है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। इसलिए इसके इसके जो सही माने हैं, अगर अल्लाह ताला हमारे जहनों में और हमारे दिलों में इसके सही माने डाल दे, तो यकीनन हम बहुत सारे मामलों में अपनी इस्लाह कर सकते हैं और बहुत सारे मामलों में हम मतलब अल्लाह ताला के हुजूर मतलब करीब हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम इज्तनाब करोगे, कबाइरा कबीरा गुनाहों से या बड़े गुनाहों से, मातुन होना, जो कि तुम सब मना किए जाते हो, ये जिन वो गुनाहों के काम जिनसे तुमको मना किया जाता है, अगर तुम उनसे इज्तनाब कर लो, अगर तुम उनसे बच जाओ, अनहु नुकफ़िर, तो हम माफ़ कर देंगे, तो हम मिटा देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यातकुम तुम्हारे गुनाह, वन वनुदखिलकुम और हम दाखिल कर देंगे तुम्हें, मुदखलन करीमा, इज्जत की जगह पर, इज्जत की जगह में। अगर तुम अपने कबीरा गुनाह, वो कबीरा गुनाह जिनको करने से तुम्हें मना किया जाता है, अगर तुम उनसे इज्तनाब कर लो, अगर तुम उनसे बच जाओ, तो हम तुम्हारे वो गुनाह, छोटे नौयत के गुनाह, उनको मिटा देंगे, उनको माफ़ कर देंगे और तुम्हें दाखिल करेंगे इज्जत की जगह पर। अब ये बहुत वाज़ेह आयत है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पेचीदगी नहीं, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गुनाह जिनको करने से मना किया गया है, वो काम जिनको करने से तुम्हें मना किया गया, अगर तुम उनसे बच जाओ, वो बड़े गुनाह हैं। वो बड़े गुनाह, गुनाह कबीरा कौन से हैं? वो गुनाह जिनको करने से अल्लाह ताला ने मना कर दिया, अगर हम उनसे बच जाएं तो छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अब कबीरा गुनाह या बड़े गुनाहों में कौन कौन से मामलात आते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कसरत राय पाया जाता है। बहुत सारे उलमा जो है उसमें बहुत सारे मामलों को मुख्तलिफ तरीक़ों से लेकर आते हैं, लेकिन अगर मुख्तसर अंदाज में देखा जाए तो वो सारे के सारे गुनाह जिनका, वो सारे के सारे काम, नंबर एक, जिनको अल्लाह ताला ने करने से मना किया, और नंबर दो, वो सारे के सारे काम जिनको करने से फ़राइज़ में गफलत होती है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो फ़राइज़ लागू किए, जो फ़राइज़ हमें सौंपे हैं, उनको उनसे उनसे हटना या उनसे दूर हो जाना, ये भी गुनाहों के काम आते हैं, ये भी गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। तो बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह या सबसे जो पहला गुनाह जो बड़ा है वो है शिर्क। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौक़ों पर कहा कि वो शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह कोई इंसान कमा कर जाएगा अल्लाह के हुज़ूर, तो वो अपनी ख़ास रहमत से जिसको चाहेगा, जितना चाहेगा उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर कोई शिर्क करता हुआ अल्लाह के हुज़ूर जाएगा, तो शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, शिर्क से तौबा की जा सकती है। शिर्क से तौबा यानी शिर्क से तौबा करके
اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور اللہ کو ہی وحدہ لا شریک ماننا، تو یقیناً یہ مطلب اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ شرک سے جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اگر صحیح معنوں میں توبہ کی جائے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے۔ شرک کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ کفر کا ہے۔ کفر یعنی انکار کرنا۔ اب کفر کرنے والا جو ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو مومن ہیں، جو ظاہری طور پر تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اور جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں ان کو سارے وہ خاطر میں رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر یا قولی طور پر بھی بعض دفعہ کچھ چیزوں سے یا کچھ اللہ کے احکامات سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ انکار باطنی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب نماز نہیں پڑھنا، جیسا کہ یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ یہ بہت ہی واضح ایک مطلب اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی نافرمانی کرنا یہ بھی کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سے پیچھے ہٹنا یہ بھی کفر کے دائرے میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے معاملات میں ظاہری طور پر مطلب کھلے عام انکار کر دینا وہ بھی شرک ہی ہے، وہ بھی مطلب کفر ہے۔ اور کفر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وعیدیں بتائی ہیں، بہت ساری ان کے لیے مطلب عذاب کے جو معاملے ہیں ان کو بہت واضح کیا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے علاوہ کبائر گناہ میں آتے ہیں جو معاشرے میں بڑے بڑے گناہوں کو مطلب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملوں کو حرام کر دیا۔ اب حرام کر دیا جیسے سود کی حرمت کا ذکر ہوا، شراب کی حرمت کا ذکر ہوا، جوئے کی حرمت کا، اسی طرح مردار کھانے کی حرمت ہے، اسی طرح سے زنا جو ہے، زنا کو بہت بڑا جو ہے گناہ جو مطلب اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے، پھر والدین کے حقوق جو ہے ان میں کوتاہی کرنا یہ بھی ایک بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض جو مطلب ہمیں سونپے ہیں، جن کا کم کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے، ان سے پیچھے ہٹنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا، روزے سے انکار کرنا، یا روزے سے مطلب روزے نہ رکھنا بلا وجہ یا بغیر کسی شرعی عذر کے، مطلب زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ سے پیچھے ہٹنا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس طرح کے معاملات، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ تو ایسے معاملات جن میں استطاعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن اس سے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو سارے ایسے کام جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا یا جن کو کرنے سے حکم دیا لیکن وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ان سے پیچھے ہٹ جانا، یہ ایسے سارے کام جو ہے یہ گناہوں کے ایسے معاملے ہیں جو بڑے گناہوں میں شمار ہو سکتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے مطلب اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنے آپ کو ان بڑے گناہوں سے بچا لو تو ہم تمہارے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، اب چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ جو غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں، وہ گناہ جن کے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لیکن وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں چلتے گزرتے ادھر ادھر کام کرتے مطلب سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسے گناہوں کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی شرط یہی ہے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے جانا ہے۔ اب چھوٹے گناہوں میں کیا ہے، جیسے کوئی کسی کے بارے میں ایسے غیر ارادی طور پر بس بات چیت کرتے ہوئے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کے لیے غیبت کا کسی طرح سے شمار ہو جائے، یا چلتے پھرتے کوئی ایسا کام کر دینا جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی ناگواری گزرے لیکن آپ نے اس کا احساس نہیں کیا، یا آپ کے ذہن میں یہ بالکل نہیں کہ یہ کسی دوسرے کے لیے ناگواری کا باعث بھی بن سکتا ہے، یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت پڑھی تھی، اس کا مفہوم کچھ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ
ضرور پکڑ کرے گا ان مطلب ان کاموں کی جو کرتے ہیں اور جو ذہنوں میں رکھتے ہیں، جو ذہنوں میں یا جو مطلب دل کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پکڑ کرے گا ظاہری اعمال کی بھی اور دلوں کے بھی، دلوں کے معاملات کو بھی۔ تو اس کے اوپر صحابہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ ہم کیسے اپنے دل میں یا اپنے جو ذہن میں ہمارے وسوسے آتے ہیں، ہم کیسے ان کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسے معاملے جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہماری یعنی ارادے اور نیت کے بغیر ہی ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی پکڑ کرے گا۔ تو کون ہے پھر جو بچ سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ تو پھر اس کی کلیریفیکیشن بھی ہوئی تھی قرآن کی کچھ آیات میں یا احادیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مطلب نرمی رکھے گا یا ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ پھر بعد میں اس کی یہ بھی ہے کہ وہ دلوں کے وسوسے جو جان بوجھ کر ارادی طور پر لائے جاتے ہیں ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ جو غیر ارادی طور پر دلوں میں وسوسے آ گئے، کوئی ذہن میں ایسے ارادے بن گئے جن کی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جو شیطانی وسوسے کہنے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سب کی شرط، واحد شرط یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے روک کے رکھو، ان سے اجتناب کرتے رہو۔ اب جو شخص یا جو انسان جو ہے وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو وہ ایک نیچرلی طبعی طور پر وہ چھوٹے گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، جو چھوٹے گناہوں سے وہ بچا ہی رہتا ہے۔ بہرحال یہ آیت معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے لیکن حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی سا ہے، اور اس میں بہت سی سمپل سا فارمولا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آرام سے، بہت آسانی سے اور بڑے سادہ الفاظ میں یہاں پر کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھو، چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، چھوٹے گناہوں کی پکڑ نہیں کروں گا۔ اور بڑے گناہوں کی سے بچنے کے بارے میں جو انسان عمل کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے، اس کے کوشش کے نتیجے میں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ خود ہی دھلتے جاتے ہیں، خود ہی ختم ہوتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم وضو کرو صحیح نیت کے ساتھ، کوئی شخص اگر جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے لیے جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے تک کے جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ مسح کرتا ہے تو اس کے کانوں کے اور مطلب سر کے جو گناہ ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کافی ڈیٹیل حدیث ہے کہ اب وضو کرنا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا، ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کسی ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یا کسی ایک اللہ کے حکم کی طرف بڑھنے کے لیے یہ ایک عمل کیا، تو اس عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی گناہوں سے محفوظ کرتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہی گناہوں سے جڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب دو نمازوں کے درمیان اگر کوئی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے تو دو نمازوں کے درمیان یا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یا ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے درمیان اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری میں لگائے رکھیں اور اپنی کوشش جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں تو ہمارے جو اعمال ہیں اپنے آپ کی اصلاح رکھنے میں، اپنے آپ کو سیدھے رستے پر قائم رکھنے میں، تو ان اعمال یا ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں ہی روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ان کو ہم سے دور کرتے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس چھوٹی سی آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، کیونکہ یقیناً ہمارے پاس کچھ الفاظ نہیں کہ ہم ایسے معاملوں کو اتنے اچھے طریقے سے یا اتنے عام فہم انداز میں ہم سمجھ سکیں یا بیان کر سکیں یا مطلب کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملوں کو ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں فہم پیدا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت کے آخری حصے میں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا
करीमा, اور हम दाखिल कर देंगे तुम्हें इज्जत की जगह पर। और अल्लाह ताला उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला जो है वो इज्जत की जगह पर दाखिल करेंगे। और इज्जत की जगह क्या है हमारे लिए? जन्नतुल फिरदौस, या जन्नत में आला मुकाम। जिसने जन्नत हासिल कर ली वो तो हकीकतन कामयाब हो गया। आयत नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। वला ततमन्ना मा फज़्ज़ल अल्लाह, और मत तुम तमन्ना करो उस चीज़ की जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही इसकी, बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से बाज़ को बाज़ पर। अब ये आयत जो है, अगली आयत जो है, ये आयत भी मानी के एतबार से या इसकी हिकमत जो है उसके एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। और ये आयत जो है ये इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर आपकी अपनी ज़ात या आपकी अपनी जो नफ्स है उसके लिए बहुत अहम है। एक इंसान की अपनी इनफरादी जो कोशिश है, या इनकी इनफरादी नीयत या इनफरादी इरादा या उसका इनफरादी अमल जो है उसको दुरुस्त करने के लिए ये बहुत अहम मानी रखती है, अगर हमें इसकी समझ आ जाए। तो इस आयत को शुरू करने से पहले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस आयत का सही फाहम, सही मानों में इसका जो मतलब है वो हमारे दिलों में अल्लाह ताला डाले। इस दुआ के साथ हम इस जब आयत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें रहनुमाई अता फरमाएगा। वला ततमन्ना, ना तुम तमन्ना करो, मा फज़्ज़लल्लाहु, जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही इसकी, बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से बाज़ को बाज़ पर। अब अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर फरमाया, पिछली अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने कुछ मौक़ों पर भी कुरान में नाज़िल किया, और उसके अलावा हदीस में भी मिलता है कि इंसान जितने हैं उनके उनमें मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह की तकसीम है। वो तकसीम कैसी है? वो तकसीम है जैसे किसी को, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा शक्ल सूरत में अच्छा है, खूबसूरत है, किसी को ज़रा कमतर दर्जे में रखा है, किसी का कद बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी को आला मर्तबा मुकाम मिला है, किसी को मतलब उस तरह से मुकाम नहीं मिला। तो मुआशरे में हर इंसान जो है उसकी अपनी जुदागाना हैसियत है, और उनमें काफ़ी फ़र्क है। माल के हिसाब से कोई गरीब है, कोई अमीर है। इसी तरह से मतलब अपनी जिसामत के हिसाब से कोई कोई ज़्यादा तवाना और ताकतवर जिस्म का मालिक है, कोई कमज़ोर जिस्म का मालिक है। किसी को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हिकमत और अकल जो है वो उन मामलों में बहुत आगे है। कुछ जो है वो थोड़े से कुंज़न हैं, उनको मामलात की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं लगती। कुछ जो हैं वो अपने मतलब माशरे में, आई मीन टू से कि मुख्तलिफ तरह के तबकात हैं जिनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मत तमन्ना करो अपनी उस चीज़ की जिसको फजीलत दी दूसरे लोगों को, जिसके बारे में फॉर एग्जांपल किसी को अल्लाह ताला ने दौलत कम देकर दर हकीकत उसको आजमाया, किसी को माल कम दिया है तो माल दे कम देकर अल्लाह ताला उसको आजमा रहा है, हकीकत यही है। अब अगर किसी के पास माल कम है, अब माल की कमी को, अपनी इस हैसियत को अगर वो हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करता रहेगा कि अल्लाह ताला ने तो उसको इतना माल दे दिया, उसको इतना फजीलत दे दी, तो मेरे पास तो अल्लाह ताला ने मुझे माल ही नहीं दिया, तो उसमें वो कुड़ता जाए। उसकी बजाय क्या करे कि उसको चाहिए कि वो अपने जो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जो नेमतें या फजल दिए हैं, उन नेमतों और उन 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 फजाइल जो अल्लाह ताला ने उसको दिए हुए, जो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने नजर करम किया हुआ है, उन्हीं की ब्रैकेट्स में रहते हुए अल्लाह ताला को शुक्र अदा करे। तो यकीनन वो सब कुछ हकदार है, उन सब चीज़ों का, उन सारे अमाल का या उस सारे अजर का हकदार है जो एक दौलतमंद शख्स जो है वो हकदार है। इसी तरह से अगर किसी को मतलब उसकी जिसामत के हिसाब से कह लें कि वो खूबसूरत नहीं है, ज़्यादा थोड़ा सा कम खूबसूरत है, तो वो ये गिला शिकवा करना लगे कि अल्लाह ताला ने उसको मतलब ज़्यादा हुस्न दे दिया, उसको ज़्यादा हुस्न जमाल दे दिया, वो जिसामत में भी अच्छा है और ज़ाहिरी खूबसूरती में भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मेरा रंग जो है वो ऐसा पक्के रंग कर दिया और मेरी खूबसूरती जो है वो कम है इससे। तो ऐसी चीज़ों में बजाय इसके कि दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपने आप को जो अल्लाह ताला ने इनायत किया है उसी के ऊपर हम सब्र शुक्र करके अगर अल्लाह के तरफ रुजू रखें तो अल्लाह ताला यकीनन हमारे मामलों में ज़्यादा आसानी पैदा करता है।
पता नहीं मैं सही तरह से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये आयत जो है हमारे इनफरादी तौर पर बहुत ही ज़ूमानी है कि हम दूसरों को एक कहते हैं ना, कहावत है कि दूसरे का चेहरा जो है वो सुर्ख देखकर अपने चेहरे को चांटे मार मार कर चांटू के जरिए सुर्ख कर लेना। तो इस तरह के मामलात के दूसरों को अल्लाह ताला ने जो फजल दिया है उनको उनको अपने साथ कंपेयर मत करो, बल्कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें फजीलत दी है, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने जो मुकाम और मर्तबा अता किया है, जो तुम्हारे लिए जो अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं या रिस्क तुम्हें दिए हैं, उन्हीं रिस्क को यूज़ करके तुम वही चीज़ें हासिल कर सकते हो, वही माल इस दुनिया में कमा सकते हो जो जो ज़्यादा अमीर लोग जो हैं वो कमा सकते हैं, जो ज़्यादा सेहत रखने वाले कमा सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त वाहिद ये है कि इंसान की नीयत अच्छी हो, इंसान की नीयत खालिस हो, और इंसान जो है वो अपनी सही खालिस नीयत के साथ, ठोस इरादे के साथ इस मामले में आगे बढ़ता जाए। नीयत का अच्छा होना अमाल के वज़न को बढ़ा देता है। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए, गालिबन ये ग़ज़वा तबूक के मौका पर है, जब मतलब नबी करीम ने ऐलान किया था कि माल माल जमा करने के लिए, माल में मतलब शमूलियत के लिए, उसमें बहुत सारे माल की ज़रूरत है ग़ज़वा के लिए। तो उसके लिए मतलब बहुत सारे सहाबा जो हैं, जो दौलतमंद थे, जिनके पास काफ़ी माल था, वो अपनी अपनी हैसियत से उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे थे। कोई पैसा दे रहा है उसमें, कोई उसमें माल डिफरेंट तरह का, जिसमें जिसमें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 700 ऊँट जो हैं वो माल से लदे हुए वो अल्लाह की राह में मतलब दिए थे उस ग़ज़वा के लिए। तो गालिबन ग़ज़वा तबूक का ही मामला है बहरहाल। तो उसमें फिर कुछ सहाबा जो गरीब थे, जिनके पास माल नहीं था, जो ज़्यादा इस्तात नहीं कर सकते थे अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, तो वो आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जी कि मतलब कुछ सहाबा जो हैं, उनके पास तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा माल दे रखा है, और वो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। यानी अपने मालों को वो खर्च करते हैं, और अल्लाह से ज़्यादा कुर्बत का ज़रिया है उनके माल जो हैं। हमारे पास माल नहीं है तो हम खर्च ही नहीं कर सकते, लिहाजा हम जो है वो इस मामले में पीछे रह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदायत दी कि तुम ये तस्बीह पढ़ा करो। वो तस्बीह है 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, 33 दफ़ा और 34 दफ़ा जो नमाज के बाद तस्बीह जिसका मतलब जिसकी जो हमें बताया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो तस्बीह करने का मतलब हदायत की कि तुम ये तस्बीह करो तो तुम्हें भी अल्लाह ताला जो है ना तुम्हारे ऊपर भी फजल करेगा, या तुम्हारे ऊपर भी इनाम इकराम करेगा। अब जब सहाबा ने इस पर अमल शुरू कर दिया, थोड़े दिनों बाद वो दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, और दोबारा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि यार नबी करीम, या अल्लाह के रसूल, ये अमल तो आपने हमारे लिए कहा था, हम जैसे गरीब सहाबा जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते, लेकिन ये वो लोग जो अमीर सहाबा हैं उनको इस अमल का पता चला कि ये अमल तो अब उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो अब इस अमल में भी वो हमारे बराबर हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस इससे ज़्यादा मैं अल्लाह के फजल को नहीं रोक सकता। यानी अल्लाह कितना फजल करने वाला है, तुम अपनी नीयत अच्छी रखते जाओ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह फजल करेगा, तो मैं अल्लाह के फजल को नहीं रोक सकता कि अल्लाह जिसके ऊपर जितना फजल करे। तो मुख्तसर अल्फाज में ये है कि अल्लाह ताला के फजल के बारे में गुमान करना कि किसी को ज़्यादा देकर अल्लाह ताला ने मतलब उसके ऊपर करम किया है, तो किसी को कम देकर भी अल्लाह ताला ने उसके ऊपर करम किया है कि उसकी नीयत, उसका इरादा अगर अच्छा है तो वो अपने अमाल को अपनी नीयत के मुताबिक उसका वज़न जो है वो दूसरे लोगों से या आला नस्ब के लोगों से भी ज़्यादा ऊँचा कर सकता है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। बहरहाल इनफरादी तौर पर हमें चाहिए कि हम बजाय इसके कि अपनी जो हैसियत है उसको दूसरों के साथ कंपेयर करें, किसी भी मामले में। चाहे वो अपने माल की हैसियत है, चाहे वो अपनी ज़ाती शख्सियत की हैसियत है, चाहे अपने मतलब रुतबे की हैसियत है जो हमें सोसाइटी में हासिल है, या जिस तरह के मामलात हैं जो हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं नेमतें, उन नेमतों को सामने रखते हुए हम अल्लाह ताला को शुक्र अता करें, और उन्हीं नेमतों की ब्रैकेट्स में रहकर भी हम अपने अमाल की इस्लाह करें, अपने आप की इस्लाह करें, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला है और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने वाला है। बहरहाल वला ततमन्नाउ
نہ اور مت تم تمنا کرو اس چیز کی، اس فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی کسی کو کم کسی کو زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو تم اس بابت مطلب ایسی تمنا مت کرو کہ دوسرے کے پاس ایسا ہے تو میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی احسان کرنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے انسان کے اوپر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کمایا، مردوں نے جو کمایا مردوں کے لیے اس میں ان کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے اس کا جو انہوں نے کمایا۔ اب مردوں اور عورتوں کا سیپریٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ مردوں نے جو عمل کیا، جو کمایا، ان میں سے مردوں کو حصہ ملے گا، جو عورتوں نے کمایا اس میں سے عورتوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ اب عورتوں اور مردوں میں بھی کچھ معاملات جو ہیں اسی طرح سے تفریق ہے، جس طرح سے عام طور پر سوسائٹی میں انسانوں میں تفریق ہے، جیسا کہ آیت کے پہلے حصے میں فرق مطلب تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ اب عورتوں اور مردوں کی رسپانسبلٹیز میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ مرد جو ہے اس کے لیے کچھ دوسری رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، اور اس کے بدلے میں عورت جو ہے اس کے لیے کچھ دوسری رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں۔ اب عورت اور مرد ظاہری طور پر تو ایک خاندان کی حیثیت سے دیکھیں یا ایک فیملی کی حیثیت سے دیکھیں، عورت اور مرد ظاہری طور پر برابر ہیں، اوورآل ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن مردوں کو کچھ ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں، عورت کی ڈفرینٹ طرح کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کے مطابق جو اپنے عمل کرے گا وہ اس کا جواب دہ ہے۔ البتہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں میں مطلب اس طرح سے معاملہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کے بارے میں حقوق کا، ہاں البتہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ اور اسی کے متعلقہ ایک آیت ہم آگے بھی آنے والی ہے، شاید آپ اگر آج ہم نہیں تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں عورت جو ہے، مرد جو ہے اس کو عورت کا حکمران کہا گیا ہے، یا مرد جو ہے وہ حکمران ہے اپنی فیملی کا، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یا عورتوں کے اوپر ایک قوی درجہ رکھتا ہے، ایک درجہ اہمیت رکھتا ہے، اہم رکھتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم آگے آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہے کہ جس نے مردوں کے بارے میں جو مردوں نے کمایا اور عورتوں کے بارے میں جو عورتوں نے کمایا، تو اس کے بابت ان سے حساب ہوگا، اور ان میں سے ہی ان کی کمائی کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق ان کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی آتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کا مطلب حالات و واقعات کے مطابق آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق ملنے چاہیے۔ عورت اور مرد کے حقوق جب ہم کمپیئر کریں گے شریعت اسلامی میں، تو دونوں کو نسبتاً برابر کے حقوق ملتے ہیں، چاہے وہ وراثت میں ہے، چاہے روزمرہ کے معاملات میں، چاہے وہ عزت و تکریم میں ہے، بلکہ بہت سارے معاملات میں تو عورتوں کے درجے جو ہے وہ افضل ہو جاتے ہیں۔ مطلب باپ کا درجہ ماں سے 3 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ پہلے 3 درجے تک ماں کے بارے میں کہا کہ ماں، اس کے بعد چوتھے لیول پر آ کے باپ کو کہا، اس کے علاوہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ تو عورت کو بہت سارے معاملوں میں اتنی افضلیت ہے کہ مرد جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب اوورآل کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیلنسڈ قسم کے ریلیشن شپ میں ذمہ داریاں جو ہیں ڈالی گئی ہیں۔ اب اگر عورتیں جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ مرد ہم سے زیادہ مطلب حیثیت والے ہیں، یا مردوں کو ہمارے اوپر حکمران بنا دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر دونوں اپنی بریکٹس میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں تو دونوں کو ہی ان کے کمائی ہے، ان کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق ان کو پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سب مانگتے رہو، من فضلہ ہی، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، جو بھی تمہارے اوپر حالات ہیں۔ چاہے یہ پچھلی آیت کے دونوں حصے اگر دیکھیں، پہلے حصے میں انسانوں کی آپس میں تھوڑی سی تفریق یا تھوڑی سی درجہ بندی یا تھوڑی سی حیثیت میں اوپر نیچے ہونا، اور دوسرے حصے میں عورتوں اور مردوں کا آپس میں تھوڑا سا رسپانسبلٹیز میں یا ان کے جو ذمہ داریاں ہیں ان میں فرق ہونا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سب مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل۔ کچھ بھی حالات ہیں تمہارے اوپر، کسی بھی لیول پر ہو تم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو بھی مطلب درجہ رکھا ہوا ہے اس دنیا میں، اس میں رہتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ
ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اور خوب اچھی طرح سے جاننے میں آپ کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، نیتیں، دل کے معاملات اور ہاتھوں کے جو کام ہے وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو، ہر کام کو، ہر عمل کو، ہر پہلو سے خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد رکوع ختم ہو جائے گا، اور یہ آسان سی آیت ہے، اس میں زیادہ کمپلیکیشن بھی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، بنایا ہے، بنا دیا ہے ہم نے، موالیہ، حقدار یا وارث، مما ترک، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، الوالدین والوالدانی، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ وراثت کی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ آیات اس سے پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں جس کو جتنا حصہ جاتا ہے، جب والدین یا قریبی رشتہ دار جو بھی فوت ہو جائے، والدین یا قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی جب فوت ہوتا ہے، تو اس کے وارث، اس کا جو ترکہ ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں، بہت واضح طور پر بتا دیا، اس کے بارے میں بہت واضح رہنمائیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے علاوہ والذین، اور وہ لوگ، عقدت، عہد کیا ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں نے، فآتوہم، تو تم دو ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ۔ ہاں، اب تم دنیا میں جو معاملات تم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر رہے ہو، تو تم ان کو دیتے رہو۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ ہلکی سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم جو ہے وہ تو بہت واضح طور پر ہمیں بتا دی، جو پچھلی آیات میں پڑھی۔ اب کیا ہوتا تھا اس وقت کے دور میں، کچھ معاملات ایسے چلتے آ رہے تھے، جو ہے فار ایگزامپل منہ بولا بیٹا جو ہے، منہ بولا بیٹا، سگا بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا جو ہے، وراثت میں اس کو بھی برابر بیٹے کے طور پر وراثت کی تقسیم میں اس کو حصہ دے دیا جاتا تھا، جبکہ منہ بولو بیٹے کی وراثت میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ قریب ہوتے تھے، مطلب اپنے وارثوں کے علاوہ غیر وارثوں میں بھی جو بہت زیادہ قریب ہوتے تھے، بہت زیادہ قربت کا، جن کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا تھا یا یاری دوستی اتنی زیادہ ہوتی تھی، ان کو بھی، وہ بھی کئی دفعہ جو ہے وراثت میں اپنے آپ کو مطلب حصہ ٹھہرا لیتے تھے۔ اسی طرح جو ہمسائے ہیں، کسی ہمسائے کے ساتھ بہت زیادہ اچھا معاملہ چل رہا ہے یا بہت زیادہ اچھا تعلق ہے، تو ان کو بھی وراثت میں، جو اس طرح سے معاملات تھے کہ غیر وارث جو ہیں وہ بھی وراثت میں کسی نہ کسی طور پر حصے دار جو ہے وہ بن جاتے تھے پہلے معاملوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وراثت کے جو رشتہ دار ہیں، جو وراثت کے جو حقدار ہیں، جو وارث ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر دی۔ اب اس کے علاوہ اگر تم دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو، کوئی حسن سلوک کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی مہینے کا کسی کا خرچہ لگایا ہوا ہے، یا کسی کی روزمرہ معاملات میں کسی کی مدد کرتے جا رہے ہو، یا تمہارے جو بھی معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان معاملات کو آپ دنیا میں دیکھتے جاؤ، اور جن لوگوں سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، تم ان سب کو دو ان کا حصہ۔ تم اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھی احسان کرتے جا رہے ہو، کہ مطلب منہ بولا بیٹا ہے، اگر کوئی کسی کو پالا ہوا ہے تو اس کی تربیت کے معاملے میں جو بھی تم معاملات کرتے جا رہے ہو کرتے جاؤ، اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں روک رہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ احسانات کر رہے ہو، کسی یتیم کا یا کسی غریب کا یا کسی بیوہ کا کوئی منتھلی خرچہ لگایا ہوا ہے، تو تم اس کو وہ خرچہ دیتے جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تم روزمرہ کے معاملات میں ان کے اوپر احسان کر رہے ہو کہ کل کو تمہاری وفات کے بعد وہ وراثت میں بھی حصہ لینے کے لیے آ جائیں، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ وارث جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، غیر وارث، ہاں البتہ غیر وارثوں کو وصیت کی جا سکتی ہے، اور مال کا تیسرا حصہ جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا اس سے پہلے، کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ترکے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے انسان اپنی زندگی میں، باقی 2/3 جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ وصیت جو ہے یہ وہ مال کا ہوگا جو کھلا ہے، جو وہ زیادہ وسیع اور کسی کے پاس مال ہے تو اس میں سے وہ اپنے ترکے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث کے کلاسز میں پڑھی تھی حدیث، کہ جہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت واضح طور پر فرمایا تھا صحابی سے کہ تم اپنے ٹھیک ہے
جب انہوں نے کہا کہ میں بیمار رہتا ہوں اور قریب ہے کہ میں مطلب ہو سکتا ہے دنیا سے چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہوا ہے، صرف شاید غالباً ایک ہی بیٹی تھی ان کی، تو میں اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آدھا حصہ یا آدھا مال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر یا رسول اللہ تیسرا حصہ مال کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، ہاں البتہ تم اتنا سا تم کر لو. حالانکہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے پیچھے جو اولاد ہے اس کو تم فقیر چھوڑ کر مرو. یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے جاؤ، اور تمہارے جو اولاد ہے بعد میں وہ روٹی روٹی کو پانی کی بوند بوند کو ترس جائے، یا غربت کا عالم جو ہے اس میں پڑ جائیں. تو مال کا ترکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ کس کس کو کتنا کتنا حصہ دینا ہے. اس کے علاوہ غیر وارثوں کو مال کا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ جو ہے وہ تفویض کیا جا سکتا ہے، وصیت کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ زندگی میں اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرتے جا رہے ہو تو تم اس کو جاری و ساری رکھو، اس کا عمل جو ہے وہ اپنے ساتھ تم لے کر جاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی کل شیء شہیدہ، ہر چیز پر گواہ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. گواہ کا مطلب جو ہے جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہے، یا جو اس کا چشم دید ہے، چشم دید گواہ جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اور علم کے معاملے میں بھی، حکمت کے معاملے بھی، ہر لحاظ سے تو یہ سارے معاملات جو ہیں اسی کے سامنے ہو رہے ہیں، اس کے علم کے اندر ہے، اس کے علم کے احاطے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے وسیع علم کے دائرے میں موجود ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی بھائی، آپ نے بہت اچھے سے ماشاءاللہ کر دیا ایکسپلین. تو یہ ہم لوگ آیت نمبر جو 32 ہم نے پڑھی تھی نا، وَلَا تَتَّمَنُّوا مَا فَضْلَ اللَّهُ وَهِي بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو مطلب تم لوگ مت تمنا کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کسی کو ایک دوسرے پہ، مطلب یہ تو ہم ان کو اسی چیز سے لیں گے نا جو کہ مطلب تقدیر کی طرف سے ہے، جس میں مطلب انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کوشش کا دخل نہیں ہے. جیسے کہ کسی کا مرد یا عورت ہونا، یا کسی کے خاندان میں پیدا ہونا، خوش شکل ہونا، خوش آواز ہونا، مطلب یہ تو سارے تقدیر کے معاملات ہو گئے نا. لیکن انسان مطلب یہاں پہ منع، لیکن کچھ تو انسان کے اپنے اختیار میں بھی تو ہے نا، جیسے علمی لحاظ سے، عملی یا اخلاقی طور پہ کوئی کمالات کرنا. تو اس لیے اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں کوشش کو تو منع نہیں نہ کیا ہوا، اس لیے کہا کہ مرد اور عورت دونوں کو، ان کو جو وہ کوشش کریں گے تو اس کا ان کو حصہ ملے گا. یعنی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ بالکل جیسے بہت مطلب اسٹرگل کیا اس نے پڑھائی میں بھی، اور اس نے پھر اپنا کاروبار کرنے میں بھی، مطلب اور ایک بالکل بھی جو اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ تو پھر بعد میں کہے گا کہ میری تو تقدیر کا بہانہ تو نہیں نہ بنا سکتے. تو اس میں یہی ہے کہ مطلب مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ اس میں مطلب انسان کا کوشش کو بھی مطلب اس میں دیا جائے گا اس طرح کہ اپنے کچھ حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. جی بالکل وہی ہے، تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جی یہ جو آیت ہے اس کو اگر ہم مختلف علماء کی تفسیریں دیکھیں تو جی اس کو مختلف انداز میں تفسیر کی ہوئی ہے، اور بہت ہی وسیع جی ہے. یہ آیت جو ہے دیکھنے میں آسان سی چھوٹی سی ہے، لیکن بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے. جی تو بالکل. اس میں تقدیر کا معاملہ جو آپ نے ذکر کیا، تو ڈیفینیٹلی جو 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 تقسیم ہے اس دنیا میں ظاہری جی طور پر نظر آتی ہے، وہ تقدیر کی بنا پر ہی کہا جا سکتا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کو مرد بنا دیا، جی کسی کو عورت بنا دیا، ٹھیک ہے، کسی کو اعلیٰ نسب خاندان میں کر دیا، کسی کو جی لوور کیٹیگری میں ڈال دیا. تو یہ تقسیم جو ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کوشش انسان کی جی جو زمرے میں ڈالی ہوئی ہے، جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تقدیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی جی ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تقدیر میں ایسا تھا. ہماری کوشش ہم نے کیا کی، اس کی سمپل سی جی مثال جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھی ایک دو دفعہ بات کی. بلکہ مطلب ہم آپ ذہن میں اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اذان کو سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. کون مجھے پکڑ کر کون روک رہا ہے کہ میں جاؤں اور جی نماز نہ پڑھوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟
اللہ ताला ने मुझे इख्तियार दिया है। यही तो सबसे बड़ा जी हिकमत जो कुरान में हमारे ऊपर वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह रास्ते दे दिए। इंसान में और जानवर में फ़र्क यही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर रास्ते बता दिए कि ये हदायत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, और ये तुम्हारे पास इख्तियार की गुठरी तुम्हारे पास मौजूद है। ठीक है, अब जी इख्तियार को इस्तेमाल करो, जिस रास्ते पर चलना है चलो, जिस रास्ते पर चलोगे उसका नतीजा तुम्हारे सामने मिल जाएगा। जानवर जो हैं उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको भी खाना पीना उठना बैठना अपना मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाना, अल्लाह ताला ने उनके भी सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं और कई हजारों सालों से चल रहे हैं, कब तक चलते रहेंगे। लेकिन उनमें और हमें फ़र्क यही है कि अब उनको जो रास्ता पता है, जो उठना बैठना खाना पीना जो मामलात हैं, बस वो उन्हीं में उलझे हुए हैं, उनको किसी दूसरी चीज़ की होश ही नहीं, इसीलिए उनके साथ कोई हिसाब किताब ही नहीं। लेकिन इंसान का जी मामला इस यही से डिफरेंट है कि अल्लाह ताला ने उसको जो इख्तियार दिया, उसको जो इल्म दी, उसको जो नेमतें दी, उसको जो हिकमतें दी, उसको जो ये सारी चीज़ें इंसान की फजलियत है। इसको जब वो जी यूज़ करेगा तो अल्लाह ताला ने जो भी जिन भी ब्रैकेट्स में अल्लाह ताला ने उसको कैद किया हुआ है, उस ब्रैकेट्स में रहकर जो कोशिश करेगा तो जब अल्टीमेटली देखेगा तो उसकी कोशिश दूसरों के बराबर है। जैसा कि जी जिक्र जी हुआ कि मतलब अगर किसी के पास माल की कमी है, ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपया है, मैं 1,000 में से 100 रुपया खर्च करता हूँ, तो मेरा इस कहने का मतलब यह है कि मैंने 10% खर्च कर दिया। लेकिन किसी के पास अगर 1,00,000 रुपया है, अब 1,00,000 में से 10% जो है वो 10,000 बनता है। वो 10,000 के बजाय 90,000 भी खर्च कर दे तो मेरे 100 रुपये खर्च करने से कम है। क्यों? कि 90,000 खर्च करके भी उसके पास 10,000 बचेगा, जो मेरे पूरे माल से कई गुना ज्यादा है। तो मैं तो अपना 100 रुपया भी खर्च करके उस 90,000 से भी ज्यादा अजर ले सकता हूँ, बशर्ते कि मेरी नीयत या मेरी कोशिश जो है वो खालिस हो, और जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा अजर जो है उसका वजन बढ़ता जाएगा। जी, तो बिल्कुल मतलब कोशिश को अमल मतलब कम हिम्मती हमारी है, बेअमली हमारी है, तो हम हर चीज़ तो नहीं ना, जैसे हम हर कुछ तकदीर पे डाल के बैठ जाते हैं एट द एंड कि भई कोशिश को मतलब कहा है कि ज़रूरी है हर चीज़। अल्लाह ताला ने तो मतलब दे दिया, जिस ख़ानदान में पैदा करना था या खुश शक्ल बनाना था, खुश आवाज़, वो तो मतलब अल्लाह ताला ने दे दिया, लेकिन एफ़र्ट को भी बहुत ज़्यादा मतलब हम इसमें मतलब कर सकते हैं ना। जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह ज़ाकल्लाह खैरन। खैर। बल्कि मैं एक छोटा जी, सा पॉइंट इसमें ये भी ऐड करूं कि तकदीर के अलावा हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं जो मतलब ऐसा रुझान सा बन गया हुआ है हमारे माशरे में कि वो छोटे छोटे मामलात को कुछ किसी किस्म की अहमियत ही नहीं देखते। मतलब किसी को कहीं दाढ़ी रख लो तो दाढ़ी में क्या है, अपना दिल जो है इरादा अच्छा होना चाहिए, भाई दाढ़ी रखोगे सुन्नत है, उसकी तरफ आओ, अल्लाह ताला तुम्हें और ज्यादा फजलो करम करे। नहीं, मतलब किसी से कहें कि चलो कुरान की ट्रांसलेशन किसी दूसरे को पढ़ा दो, नहीं पहले अपना अमल तो सही करो फिर दूसरे को भी देख लेंगे। तो इस तरह के मामलात हमने खामखा ही अपने जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर रखा है, अपनी छोटी छोटी मतलब चीज़ों को आड़े ला कर। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में फ़हम अता करे और हमें अहमियत जो है वो हमारे दिलों में उजागर के छोटी छोटी बातों की, और इन छोटी छोटी बातों से हमारे हमारे जो अमाल हैं उनके दर्जे कितने बढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसकी फ़हम हमें सही मानों में अता फरमाए। जी जज़ाकल्लाह खैरन, आपने बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। उम्मीद है कि इसमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी ये आयत जो है वो सब सुनने वाले जितने इंशाअल्लाह। जी इसी के साथ फिर इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल अगली आयत के साथ हाज़िर होंगे, और अगली आयत जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हिकमत भरी और बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमारी इस कोशिश में हमें पक्का रखे और हमें मुसलसल जोड़े रखे एक दूसरे के साथ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।